قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم قال أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي بن عروة قال رسول الله صلى الله يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا عليهم السلام، وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون عليهم السلام. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. وقال سفيان الثوري: بلغني المجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال: عملها صيامها وقيامها خير من 1000 شهر. رواه ابن جریر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ القدر کی تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں، اور سورۃ القدر جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اسی رات لیلۃ القدر کی رات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا، اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. راجح اقوال کے پیش نظر لیلۃ القدر شہر رمضان یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آسان فرما دیا، فرمایا: تحروا فی العشر الاواخر، کہ اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَاطْلُبُوهَا فِي الْفِطْرِ، کہ اگر تلاش کرنا ہو تو رمضان کا آخری عشرہ ہو اور راتیں جو ہے وہ بھی وتر ہوں، یعنی یا 21 کی رات میں یا 23 کی رات میں یا 25 کی رات میں یا 27 کی رات میں یا 29 کی رات میں. اور یہ رات اتنے شان والی ہے کہ اس میں اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مقدس کو اتارا آسمان دنیا پر. آسمان دنیا پر بیت العزت ایک جگہ ہے، یہاں قرآن پاک کو کامل مکمل اتارا گیا. پھر آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات میں 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر. اور اسی طرح پہلے بھی جتنی کتابیں گزری ہیں شان والی کتابیں، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، صحائف ہیں، زبور ہے، یہ بھی تمام کی تمام اللہ نے رمضان المبارک میں اتاری. فرق اتنی ہے کہ کوئی 3 رمضان المبارک اتری ہے اور کوئی 6 رمضان المبارک اتری ہے، اور اسی طرح کوئی 18 رمضان المبارک اتری ہے. اور علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں تو آسمان دنیا پہ آیا، پھر جب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتارا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو اس لیے یہ فضیلت جو ہے اس رات کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو شان والا بنایا، فرمایا لیلۃ القدر. قدر کا معنی ہوتا ہے عزت والی، عظمت والی رات. اسی طرح فرمایا لیلۃ القدر کیا معنی، یعنی حکم اور تقدیر والی رات، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں
وہ ان ملائکہ کو جن کے ذمہ تنفیذ امر ہے، یعنی 4 ملائکہ ہیں جن کے ذمہ تنفیذ الامور ہوتی ہے، پھر ہر ملک کے تابع اللہ کے لاکھوں اور کروڑوں ملک ہیں جن کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ وہ 4 فرشتے جو ہیں وہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسی طریقے سے اسرافیل ہے، اور بعض علماء نے لکھا اسرائیل یا اسرائیل، دونوں نام نقل کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر۔ یہ 4 ملائکہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تنفیذ امور یا تدبیر امور کا کام سونپتے ہیں، تو ان کو 1 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ معلومات عطا فرما دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر فلاں کا رزق اتنی بڑھ گیا، فلاں کا کم ہو گیا، فلاں کو حج نصیب ہوگا، فلاں کو حج نصیب نہیں ہوگا، فلاں کو موت آئے گی، فلاں پیدا ہوگا۔ یہ تمام 1 سال کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ ان فرشتوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھی اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر تقدیر امور ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قدر بمانا تنگی بھی ہے، یعنی یہ اتنے شان والی رات ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ آ جاتی ہے اور ملائکہ کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے بھی اس کو کہا گیا کہ لیلۃ القدر کی یہ رات ایسی ہے کہ جس میں زمین جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ملائکہ کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور اس رات مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خلاص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے تو گویا اس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی، یعنی 1000 مہینہ عبادت کرے، 1000 مہینہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے، اس کا ثواب اور اس 1 رات میں جاگنے کا ثواب جو ہے وہ برابر ہے۔ لیکن اس رات کی تعیین نہیں ہو سکی کہ یہ رات کب ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے جد و جہد کریں اور بندے اس کی تلاش جستجو میں لگے رہیں۔ جتنی کوئی اخلاص سے تلاش کرے گا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں۔ البتہ علامات میں ایک حدیث مبارک آتی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کے صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یعنی اس کی چمک دمک جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی، بلکہ بس ایک خالی ٹکڑا معلوم یہ ہوتا ہے جیسے بالکل اس کے اندر شعاع اور نور نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اس کی شدت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ رات جو ہے لا حالا ولا باردہ، نہ تو اتنی گرم رات ہوگی اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، یعنی معتدل قسم کی رات ہوگی کہ رات کے اندر سکون ہوگا اور اعتدال ہوگا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بات بھی ہے کہ اس رات میں کوئی گرج چمک اور بجلی کی کڑک نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی علامات میں یہ ہے کہ شیطان کے معاملات جو ہیں وہ بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ کسی کو زیادہ سے زیادہ برائیوں میں نہیں الجھا سکتا۔ یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر رات وہ 1,00,000 آدمی کو گمراہ کرے تو اس رات وہ 1,000 کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس رات میں کوئی خطا ہی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا نظام ہے، غلطیاں بھی ہوں گی اور اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اور اسی طرح اس رات میں بعض لوگوں کے ہاں بچے بھی پیدا ہوں گے اور بعض کے ہاں وفات بھی ہوگی، بعض کے ہاں خوشیاں بھی ہوں گی اور بعض کے ہاں غم بھی ہوں گے۔ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ عمومی ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم میں تو اس کی ساری مخلوق ہوتی ہے کائنات میں۔ ہمارے ہاں تو کوئی فیصلہ ہو تو ہمارا علم بڑا محدود ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک تک نظر دوڑا سکیں گے یا زیادہ سے زیادہ ساتھ والے ملکوں پر نظر دوڑا لیں گے، لیکن اللہ کی نظر تو ساری عالم مخلوقات میں ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر میں تو ملکوتات السماوات والارض جتنے ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ عام علامات علماء نے لکھی ہے۔
اسی طریقے سے بعض علماء نے لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات میں جو صالح بندے ہیں، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر زیادہ خشیت اور زیادہ اللہ کا ڈر اور رقت پیدا ہوتی ہے، اور دعاؤں میں ان کو خوب رونا آتا ہے، اور ان کے بدن کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ علماء نے قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے میں لکھا ہے کہ مومن بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے تو بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جو ایمان والے بندے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات جو مومن بندے ہیں ان کے دلوں میں زیادہ خشیت ہوتی ہے، زیادہ خضوع ہوتا ہے اور زیادہ خشوع ہوتا ہے، اور جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو گڑ گڑا کر آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے فرشتے اب مومنین بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی مصافحہ فرماتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ کے ملاقاتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندوں کے دلوں کے اندر خشیت اور خضوع جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اسے لیلۃ القدر کی فضائل اور برکات جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں اور نصیب ہو سکیں، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا اہتمام کرے، رمضان المبارک کے لیے پوری تیاری کرے، اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ رکھے، اور رمضان المبارک کی رات میں فرائض اللہ، عشاء کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے، تہجد پڑھے، اور صبح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، تاکہ اگر زیادہ ساری رات جاگنے کا اسے موقع نہ بھی ملے، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو لوگ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں گے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں گے تو گویا ان کو بھی لیلۃ القدر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مل گیا۔ اس لیے ہر بندے کو کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں ایسے اعمال خیر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ سے ثواب طلب کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کے گناہ جو پہلے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، مانا ایمان کامل بھی ہو اور ثواب بھی اللہ سے مانگتا ہو، فرمایا جو راتوں کو جاگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے، یعنی لیلۃ القدر کی رات اگر اس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، قیام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نمازوں میں وقت گزار دیا، تہجد میں وقت گزار دیا، طواف میں وقت گزار دیا، تراویح میں وقت گزار دیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ بات نصیب فرما دے۔ کیونکہ اگر پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف 8 رکعتیں بھی آپ اکثر تہجد پڑھتے تھے، لیکن آپ کی تہجد کا آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آقا انعامدار نے 7 پارے قرآن پاک کے جو ہیں وہ بھی آپ نے تہجد میں پڑھے ہیں، اور پھر قرآن پڑھنا بھی محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی طرح بھی صحابہ نے پڑھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو انہوں نے نمازیں شروع کی تو سحری کے وقت تک لے گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی رضا اور اپنے خالص اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ، چونکہ اس کا خلاصہ کئی بار بیان ہو چکا ہے، تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا تاکہ جو میرے بھائی پہلے نہیں سن سکے ان کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں
وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ بنو اسرائیل میں یعنی پہلے دور میں 4 آدمی گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، 80 سال عبادت میں مصروف رہے اور 80 سال کی عبادت میں کبھی نافرمانی کا کام نہیں کیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ان کی محنت اور عبادت کا کہ 80 سال تک متواتر عبادت کریں اور نافرمانی ایک لحظے کے لیے بھی نہ کریں۔ یہ نہیں ہمارا حال کہ نماز بھی پڑھ لی اور جھوٹ بھی بول لیا، نماز بھی پڑھ لی اور سلام پھیر کے غیبت اور ایک دوسرے کا گلہ اور ایک دوسرے کی نعوذ باللہ چغل خوریاں شروع کر دی، نماز بھی پڑھ لی اور باہر نکلے تو ایک دوسرے کو گالی اور گلوچ اور نفع اور نقصان اور ہزاروں باتیں کر کے ساری عبادت کو ضائع کر کے گھر پہنچ گئے۔ یعنی جو عبادت کرنے آئے تھے گھر جاتے جاتے اس کو مٹا ڈالا۔ جیسے اگر ہمارے اعمال صالحہ یاد رکھو، اعمال صالحہ جیسے گناہوں کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح برے اعمال بھی ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر مباح کلام، مباح کا معنی ہوتا ہے یعنی جس کا کرنا نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، مباح کلام کرتے ہیں، فرمایا ان کے نیک عمل ایسے گر جاتے ہیں جیسے ایک سوکھے درخت کے آندھی کے اندر پتے گرتے ہیں، یعنی درخت بھی سوکھا ہوا ہو اور پتے بھی سوکھے ہوئے ہوں اور پھر تیز آندھی چل رہی ہو تو کتنے پتے گریں گے؟ فرمایا جیسے وہ پتے گرتے ہیں اسی طرح ان کے باتیں کرنے سے ان کی نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 4 بندے انہوں نے عبد اللہ 80 سنۃ لم یعصوہ طرفۃ عین قط، آپ نے فرمایا کہ ان 4 بندوں نے 80 سال تک اللہ کی فرما برداری اور عبادت میں گزارا اور ایک پہلو میں بھی نافرمانی نہ کی۔ وہ بندے کون تھے؟ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ باقی 2 جو ہیں حضرت ایوب اور زکریا علیہ السلام کی نبوت میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذکر تو قرآن پاک میں سلسلہ کے انبیاء کے اندر موجود ہے۔ باقی حزقیل اور یوشع ابن نون کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ وہ بھی انبیاء علیہم السلام میں ہیں اور بعض نے لکھا کہ وہ عباد اللہ الصالحین میں ہیں، اللہ کے عبد صالح تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت کی۔ جب صحابہ نے سنی یہ بات فعجب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے 80 سال تک عبادت کی، کیونکہ پہلے زمانے میں عمر بڑی ہوتی تھی نا، لوگوں کی عمر 200 سال 300 سال 1000 سال تو عمر ہوتی تھی، اور ہماری تو عمر بھی کچھ نہیں ہے اور پھر ہم نے کیا عبادت کی اللہ، کیونکہ جو عابد لوگ ہوتے ہیں اور صالح لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ بھی میں اس سے پیچھے رہ گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی پہ حسد نہ کرو، مگر حسد کے قابل اگر کوئی ہے تو 2 آدمی ہیں۔ فرمایا ایک ایسا آدمی آتا اللہ علما، جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو علم سکھلاتا ہے، اور فرمایا اسی طرح رجل آتا اللہ مالا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ ہر وقت خیرات کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ فرمایا اگر حسد کرنا ہو تو پھر ان سے کرو تاکہ اللہ تمہیں بھی ایسا بنائے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کر سکو۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے مدارج کو کیسے پہنچیں گے؟ فنزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں کی عبادت سے آپ کی امت بھی تعجب میں پڑ گئی اور آپ بھی تعجب میں پڑ گئے، اللہ نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو ان کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضور پاک نے فرمایا وہ کیا نعمت ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات عطا فرما دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ جائے گا۔
اور 1000 مہینہ جو ہے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ تو 80 سال عبادت کرتے رہے اور آپ کی امت ایک رات عبادت کرے, ایک رات عبادت کرے تو اتنا بڑا درجہ ان کو نصیب ہو جائے. فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بڑی خوشی ہوئی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا کیا معنی؟ قال املا صیامها وقیامها خیر من الف شہر, کہ اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو وہ 1000 مہینے کے روزے اور رات کے جاگنے سے زیادہ بہتر ہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زاهد عن ابن جريج ان مجاهد ليله القدر خير من الف شهر ليس في تلك الشهور ليله القدر. وهكذا قال قتادة ابن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي امل فيها خير من امل الف شهر. وهذا القول بانها افضل من عباده الف شهر ليس فيها ليله القدر وهو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما أداه وهو كقوله صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل. رواه أحمد وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يقصد له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر الذی لیس فیہا لیلۃ القدر, 1000 مہینے سے بہتر کیا مانا؟ یعنی 1000 مہینہ ایسا ہو جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. کیوں؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے, تو 1000 مہینوں میں تو 83 سال ہے, 83 لیلۃ القدر آ جائیں گی. تو 83 لیلۃ القدر اگر آ جائیں تو پھر 1000 مہینے سے بہتر کیسے بنے؟ تو انہوں نے فرمایا بہتر سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ کریں ہم 1000 مہینوں کی عبادت سے. 1000 مہینے ایسے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو تو یہ رات جو ہے ان کی عبادت سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو زیادہ آپ نے بھی پسند فرمایا کہ یہی قول جو ہے زیادہ بہتر اور راجح. اور اسی طریقے سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے حضور نے فرمایا رباط لیلۃ فی سبیل اللہ, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سرحد پر یا مسلمانوں کے کسی ملک کی حفاظت کے لیے اگر ایک رات پہرا دے, آپ نے فرمایا کہ اس کو 1000 رات میں اور جتنی عبادت کرے اس سے اس ایک رات کا ثواب زیادہ ہے. یعنی جو مجاہد سرحدوں پہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ملک کے لیے پہرا دیتے ہیں کہ دشمنوں سے محفوظ رہے, کافروں سے محفوظ رہے, ان کا ایک رات کا جاگنا جو ہے 1000 رات سے بہتر ہے. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے بحیۃ حسنۃ, اچھا حالت میں, اچھے لباس میں, یعنی غسل کرے اور حجامت کرے, اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کے تیار ہو کے چلے, ونیۃ صالحۃ, اور خالص نیت کر کے آئے کہ میرا اللہ میں تیرے نماز فرض ہے اور تو نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن سارے کام چھوڑ کے آؤ, میں صرف تیری رضا کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گھڑی کے بدلے میں جو ادا کرے گا, 1 سال روزہ رکھے اور 1 سال رات کو جاگتا رہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ فضیلت ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ تم رمضان کے روزے چھوڑ دو, جمعہ جو پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے روزوں کی چھٹی ہو گئی, یہ مراد نہیں ہوتی. یہ فضیلت ہوتی ہے, ترغیب ہوتی ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اندر آئیں. اگر کوئی فرض چھوڑ دے گا تو وہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی دین سے نکل گیا, تو اس کے بعد پھر فضیلت حاصل کرنے کا کیا فائدہ. یا کوئی آدمی دماغ میں یہ رکھ لے کہ چلو یار اس دفعہ رمضان کے آخری 10 راتیں عبادت کر لیں گے,
اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا روزے کی کیا ضرورت ہے، یا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک نماز چھوڑنے سے کافر ہو جائے گا، بات تو ختم ہو گئی۔ تو لہذا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ تو فرض ہیں ہی ہیں، یعنی ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہو تو فرض ہے، ان کے تو چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت اور مال دیا ہے تو سال میں ہم نے 2.5% زکوٰۃ دینی، وہ تو اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت، تندرستی اور پیسہ دیا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج ہم نے کرنا، وہ اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے ادا کرنا ہے ہر شکل میں۔ اسی طریقے سے باقی ہے نفلی عبادات کہ اللہ نے ہمیں ایسی رات بھی عطا فرمائی کہ ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ فرائض کا پابند بھی ہو، اور پھر جمعہ کے لیے آئے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اگر اسی طرح وہ اللہ کا ماننے والا ہے، ایمان بھی کامل ہے، شرک بھی نہیں کرتا، بدعات بھی نہیں کرتا، اگر اس نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں باقاعدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو تمام جانے والے فرشتے پھر ایک دوسرے کو احوال دیتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی مفصل احوال دیتے ہیں کہ احوال پہلے آسمان والے، پھر دوسرے والے، پھر تیسرے والے، پھر چوتھے والے، اسی طرح سدرۃ المنتہا تک جو فرشتے ہیں وہ سب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے، انہوں نے کہا بھئی پچھلے سال تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس رمضان میں لیلۃ القدر میں ہم نے دیکھا وہ تو بدعت میں الجھا ہوا ہے، وہ تو بدعتی بن گیا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کے لیے دعائیں بند کر دو، ہم اہل بدعت کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں بھی فلاں آدمی جو پچھلے سال بدعت والا تھا اس سال تو ماشاءاللہ موحد بن گیا اور ماشاءاللہ وہ سنت کے مطابق عمل کر، تو فرشتے کہتے ہیں اچھا آپ اس کے لیے دعائیں شروع کر دو، اس کے لیے دعائیں شروع کرو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور مزید درجات بلند فرما۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ فضیلت ہے، درود شریف کی فضیلت ہے، تہجد کی فضیلت ہے، اشراق پڑھنے کی فضیلت ہے، اوابین پڑھنے کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے۔ یہ فضائل ہوتی ہیں۔ مانا کیا ہے؟ جو پہلے ایمان پہ ہوگا، اگر پہلے اندر ایمان نہ ہو، رام چندر ہو، گرو مندر ہو، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا لیلۃ القدر کا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا جناب کسی عبادت کا یا کسی نماز کا یا کسی روزے کا؟ یہ فائدہ تو تب حاصل ہوگا کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، اللہ کے فرائض پر بھی وہ پابند ہو۔ جیسے صحیح حدیث میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے فرشتے بخشش مانگتے ہیں، لیکن جو آدمی شرابی ہے پکا اس کے لیے وہ بخشش نہیں مانگتے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آ گیا کہ جو چغل خور ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اور رمضان کے مبارک مہینوں میں ہر آدمی کو گناہوں سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو رہنے دو، اس کو کوئی پروانہ نہ دو۔ جس نے اپنے والدین کا بھی حیا نہیں کیا، جس نے اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کی، جن ماں باپ نے اسے پیٹ میں اٹھایا، بچپن سے اٹھایا، اس کو کندھوں پہ بٹھایا، اس کے پیشاب کو برداشت کیا، یہ اگر ان کا باغی ہو گیا ہے تو اپنے رب کا فرما بردار کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد کریں تو وہ ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت بڑی عبادت گزار ہو لیکن اگر خاوند ناراض ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آیا کہ اگر خاوند نے اپنی عورت کو رات کو بلایا اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے اور عورت بیمار بھی نہیں تھی اور عورت کو ایام کے دن بھی نہیں تھے اور عورت کو کوئی ایسا عذر شرعی نہیں تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ تم نے اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کی، تم نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے، اور اگر خاوند گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کی ذمہ داری پھر کس پہ آئے گی؟ پھر اس کو نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دونوں جو ہیں وہ گناہوں سے بچ جائیں۔
دونوں جو ہیں وہ غلط نظر ڈالنے سے بچ جائیں۔ اگر نکاح کے بعد خامد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا بیوی اپنے خامد کے حقوق ادا نہ کرے، وہ تو اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے کہ پھر اس کو نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت روٹی پکا دے، نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ گھر میں ہم نے ایک نوکر رکھا ہے، نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت ہمارے کپڑے استری کر دے اور کپڑے دھو ڈالے اور سارا دن گھر میں صفائی کرے اور کھانے پکائے، اور ہم نے بہترین ایک کوک نوکر رکھ لیا، ایک طباخ نوکر رکھ لیا۔ عورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے خامند کو گناہوں سے بچائے، وہ اپنے خامند کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے، وہ اپنے خامند کے لیے ہر وقت اتنی اہتمام کے ساتھ تیار رہے کہ اس کے خامند کو غلط عورت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو یہ فضیلتیں تب حاصل ہوں گی جب اصل بھی ہو۔ کیا معنی مثال دی ہے علماء نے کہ اگر ہم 1,00,000 ریال تجارت میں ڈالیں گے تو نفع پھر ہی آئے گا، تو جب اصل ہی نہ ہو تو نفع کیا آئے گا؟ نفع تو تب ملے گا جب اصل بھی ہو۔ اگر ہماری اصل پونجی نہ ہو تو نفع حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ایمان ہی نہ ہو، اگر آدمی اللہ کا فرض ہی نہ پڑھتا ہو، جو آدمی صبح کی نماز ہی نہ پڑھے، عشاء کی نماز نہ پڑھے، وہ تراویح پڑھے گا؟ جو آدمی فرائض اللہ کا پابند نہ ہو، اس کو لیلۃ القدر کا کیا فائدہ ہے؟ جو آدمی 8 دن نماز نہ پڑھے، اس کو جمعہ کے دن نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر 8 دن کی نمازیں اس نے ضائع کر دی صرف جمعہ پڑھنے کے لیے، آگے آگے چلو دوستوں کو بھی مل لیں گے، ذرا گپ شپ بھی ہو جائے گی اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یار یہ بھی مسلمان ہے، یہ رام چندر ابھی نہیں بنا، ابھی یہ ہندو نہیں بنا ہے، مسلمان آ جاتا ہے، چلو ہفتے کے بعد مسجد میں نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی باتیں جو ہیں ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ ان کی فضیلت تب حاصل ہوگی جب اصل ایمان ہوگا، اصل اللہ کے فرمان کا پابند ہوگا۔ اگر ایک آدمی ویسے ہی نافرمان ہے تو فضیلتوں کا کیا مطلب؟ یہ فضیلتیں حاصل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، انہوں نے کہا کہ یہ رات لیلۃ القدر والی 1000 مہینے سے بہتر۔ انہوں نے کہا 1000 مہینہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ساری یعنی قیامت تک جو وقت آئے گا سارا مقابلہ کرو تو نہیں مقابلہ کر سکتا اس رات کا۔ انہوں نے کہا 1000 مہینہ محاورات عرب میں ویسے کہہ دیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، کہ ان کے تمنا ہوتی ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی ملے، کیا بنے یعنی میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی 1000 مہینے سے مراد صرف 1000 مہینہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ باقی اگر قیامت تک ایسا وقت جس میں لیلۃ القدر نہ ہو تو اس رات کا برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کرام نے قرآن مقدس کی اس آیت سے استدلال فرمایا ہے، اور بعض علماء نے ایک اور قول مبارک بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو 500 مہینے ملی ہے حکومت، اور ان کی حکومت انسانوں پہ تھی، ان کی حکومت جنوں پہ تھی، ان کی حکومت پرندوں پہ تھی، ان کی حکومت جو ہے وہ تو ہواؤں پہ تھی۔ ایسا ملک آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کو 500 مہینہ ملی، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ذی القرنین جو گزرا ہے، جو مشرق تک بھی پہنچا اور مغرب تک بھی پہنچا، جس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، تو اس کا ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی 500 مہینے رہا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا کرو تو وہ بنتا ہے 1000 مہینہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو میں نے ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اس میں یہ عبادت کریں تو نہ سلیمان کا ملک مقابلہ کر سکتا ہے نہ ذی القرنین کا ملک مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو بعض علماء کرام نے ان میں ایک اور قول بھی جمع فرمایا ہے، اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے پہ اگر ہم 1000 مہینے کا وہ سلطنت اور وہ ملک اور رکھیں تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی عبادت اور رات کی لذت عطا فرما دی ہے اور تہجد کی لذت جن کو مل گئی ہے، ساری دنیا کی لذتیں اس کے مقابلے پہ ہے جائیں۔ اس لیے ایک بادشاہ کو ایک اللہ والے کو کسی بادشاہ نے لکھا ہے کہ جی آپ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کو اپنے ملک میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔
اور اپنی سلطنت میں حصہ دار بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے جب سے ہمیں راتوں کی سلطنت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے پہ تمہاری سلطنت کوئی قیمت نہیں رکھتی. یعنی جو رات کی عبادت میں لذت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو تو وہ لذت ملے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، بعض روایت میں جعلت، آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بنا دی. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو نماز میں جو لذت ملتی ہے، نماز اور عبادت میں جو راحت اور سکون اور طمانینت ملتی ہے، ساری دنیا کا ملک بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو نماز اصل میں پڑھتے ہیں نا جی منافقوں کی طرح، اپنے سر سے باہر اتارا پھینکا، اللہ اکبر کیا، جان چھڑائی اور بھاگے. ہمیں کیا لذت ملے؟ اور لذت ہمیں تب ملے جب اندر بھی ہمارا پاک ہو. لذت ہمیں تب ملے جب کھانا بھی ہمارا حلال ہو. لذت ہمیں تب ملے جب زبان بھی ہماری سچ بولنے والی ہو. لذت بھی ہمیں تب ملے جب ہمارا خشوع اور خضوع بھی قائم ہو. لذت ہماری تب ملے گی جس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اس سے معاملہ بھی ہمارا درست ہو، پھر جا کے لذتیں حاصل ہوتی ہیں. اور جن کو وہ لذتیں نصیب ہو جاتی ہیں پھر ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ عبادت کی لذتیں جو ہیں یہ چکھنے کی چیز ہے، زبان سے نہیں بتایا جا سکتا. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ جی یہ حلوہ بڑا اچھا پکا ہوا ہے تو کتنی آپ تعریف کرتے رہیں وہ اس کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو چکھے نا، اسے کیا پتا کتنا اچھا پکا ہوا. وہ تو ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا تاریخ میں مزاحیہ واقعہ لکھا ہے علماء کا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے کبھی کدو کا حلوہ بھی کھایا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں تو قاضی آدمی ہوں، جب تک ملزم حاضر نہ ہو میں دیکھ نہ لوں، مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے کدو کا حلوہ. ملزم حاضر کرو. تو انہوں نے فوراً حلوہ پکا کے پیش کر دیا. تو واقعی بادشاہ کا پکا ہوا اور اس کے گھروں کا پکا ہوا لذیذ تو ہوگا. تو امام صاحب کو بڑا لطف آیا. تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا جی فیصلہ فرمایا. نے کہا اتنا جلدی تو عدالت فیصلہ نہیں کرتی، 2-3 دفعہ پیشی ہوگی، پھر ملزم حاضر ہوتا رہے گا، پھر غور کریں گے، پھر جا کے ہم فیصلہ کریں گے. تو بادشاہ بہرحال اس وقت تو بادشاہ کے یعنی علماء کے قدردان تھے تو بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ چلو بھی یہ بھی ایک انداز ہے نا مانگنے کا. خود نہیں کہا کہ مجھے کھلاؤ، خود نہیں کہا مجھے کھلاؤ، لیکن ایک انداز میں اشارہ فرما دیا تو ٹھیک ہے. وہ تعمیل کرتے رہے اور باقاعدہ بھجواتے رہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت کے اندر یا اللہ کے ذکر کے اندر جو لذت ہے یہ بتائی نہیں جا سکتی. اس کا کوئی زبان آج تک پیدا نہیں ہوئی جو آپ کو سمجھا سکے. اس کو نصیب ہوگی جو اس لذت میں آ جائے. جیسے کسی کو آپ بتائیں کہ دریا کیا ہوتا ہے، بتاتے رہے کہ دھکا دیں، جب دریا کے اندر گرے گا تو پتہ لگے گا دریا کیا ہوتا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ سمندر کیا ہوتا ہے. اس لیے آپ بھی اللہ کے، جیسے کہ بعض بزرگوں نے کہا نا کہ اللہ ہوئے کہ بڑے مزے پر جو چاہے چکھ لے، لیکن آئے اور چکھے تو صحیح نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کی طمانینت اور سکون کو ڈھونڈنا ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں آئے. یعنی آپ تجربہ کریں، 40 دن کے لیے توبہ کر لیں، حرام نہ کھائیں. توبہ کر لیں، 40 دن تو کوئی مشکل نہیں ہے. 40 دن تو ہمت کر سکتا ہے نا آدمی کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے غلط نظر نہیں ڈالنی، میں نے گھر میں بھی غلط بات نہیں کرنی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کوئی دھوکہ فریب اور کچھ نہیں کرنا، اور نماز پڑھتے رہے حلال کھا. 40 دن کے اندر اندر دیکھیں کہ تمہاری نماز کیسے بن جاتی ہے اور تمہاری لذتوں کا کیا حال ہے. اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا اس میدان میں تو آئیں نا. آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی صرف جھاڑو لگاتا ہے، اس کی وردی بھی علیحدہ ہے. جب تک وہ وردی نہ پہنے جھاڑو نہیں دینے دیتے. جب تک صفائی کے لیے آنے والا اس کی وردی علیحدہ ہے. کوئی پیرے پہ کھڑا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے. کوئی ڈرائیور ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے. اور کوئی پیرا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے. کوئی ہوٹل میں کام کرنے والا ہے اس کی وردی علیحدہ. تو تم بھی تو اللہ والوں کی حلال وردی پہن کے آؤ عبادت میں، اور پھر دیکھو کہ مزہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. پھر دیکھو کہ تمہارے اندر وہ ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا. تم کہو کہ ہم انہی کپڑوں میں گناہوں میں بھی مبتلا رہے ہیں اور اللہ اکبر بھی کر رہے ہیں، کیا مزہ.
کسی کا چوری کا مال کھایا ہوا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے، تازہ فریب کیا ہوا ہے، کوئی ملازمت میں رات کو چوری کر رہا ہے، کوئی مالک کو بتائے ہوئے بغیر پیسے کھا رہا ہے، اور پھر کہے عبادت میں بھی لذت ملے، یہ تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ حرام کے ساتھ عبادت کو ملا ڈالے تو لذت کیسے پیدا ہو؟ لذت تو آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شربت بنائیں، ماشاءاللہ روح افزا لے لیں یا اور کوئی اعلیٰ شربت لے لیں، اور اس میں تھوڑی سی مٹی بھی ڈال دو تو مزہ آئے گا؟ بنا کر دیکھ لینا گھر میں جا کے رات ایک گلاس کہ بہترین شربت بنا کے نیچے سے مٹی اٹھا کے تھوڑی اندر ڈال دیں، یا کوئی آپ راکھ تھوڑی سی ڈال دیں اس میں، ایک یعنی آپ نے شربت بنائے ایک جگ اور اس میں راکھ ڈال دیں ایک چمچہ، پھر مجھے پی کے دکھائیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ سالن بنا لیں اور مٹی ڈال دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بنا لیں اور اس کے اندر میں، تو اگر آپ کا اتنی چیز مٹی ڈالنے سے خراب ہو گئی تو عبادت پھر حرام اندر آنے سے کیسے لذت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر میں لذت نہیں ملتی، ہمیں اللہ کے قرآن میں دل نہیں لگتا، ہمیں نماز پڑھنے میں لذت نہیں ملتی، ہمیں قرآن پڑھتے ہیں ادھر سے پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے نکل رہا ہے، اور قرآن کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اور چلے گئے تو چلے گئے، پتہ ہی نہیں کیا سنا تھا اور کیا کہا تھا اور کیا بات تھی اور کیا نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم عبادت کرنے کے بعد آخر میں اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد جھوٹ بول دیا، عبادت کرنے کے بعد زبان سے گالی نکل گئی، عبادت کرنے کے بعد کسی کو برا کہہ دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی پر تانا ڈال دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب کو نفرت اور حقارت سے دیکھ لیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب پر ظلم کر لیا، وہ ساری محنتیں جو تھیں وہ حقارت ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب فرماتے ہیں وقال الامام محمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب بن ابی قلابہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صيام تفتح فيه ابواب الجنہ وتغلق فيه ابواب الجحیم وتغل فيه الشیاطین فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي من حديث أيوب به ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادة ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا، حضور پاک آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قد جاءکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ، افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم لوگوں پہ فرض کیے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض کیے ہیں۔ فرمایا تفتح فی ابواب الجنہ، رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین جو جن ہیں شیطان ان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اس رات کی عبادت اور خیر سے محروم رہ گیا، معلوم ہوا کہ وہ محروم ہے، پھر اس کو خیر حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنی بڑی رحمت کا مہینہ، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کے اول کے اندر جو ہے رحمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا دوسرے حصے میں مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہے، لیکن یہ یاد رکھو آدمی سوچتے ہیں نا جی کہ جب شیطان باندھے ہوئے ہیں، جیسے ایک آدمی نے مجھ سے خود پوچھا، کہنے لگا جی شیطان تو باندھے ہوئے ہیں لیکن میں نے تو آج بھی گناہ کیا ہے، تو شیطان جب بند کیا تو میں نے گناہ کیوں کیا؟ حضرت شیطان بندھے ہوئے ہیں، آپ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں،
شیطان باندھ دیا جاتا ہے، لیکن سارا سال جو دوستی رہتی ہے شیطان سے، اس کی صحبت کا اثر تو ہم پر 1 مہینہ تو رہتا ہے۔ وہ چاہے اس کو باندھ ڈالیں، چور چاہے بندھا جائے، لیکن دوست اس کا کام کرتا رہتا ہے، ہم خود پھر بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ شیطان جو ہے وہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من الجنۃ والناس، ایک شیاطین تو وہ ہیں جو جنات میں سے ہیں، اور ایک شیاطین وہ ہیں جو بندوں میں سے ہیں، وہ ان کو باندھا جاتا ہے جو جنات میں سے ہیں۔ جو بندوں والے ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی تو گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات نہیں ہوتی، مقصود یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ یعنی شیاطین کی کوئی حد ہے اور جہنم کے دروازوں کی کوئی حد ہے، یعنی اللہ وہاں پر یعنی ان مہینوں میں جنت کے دروازے کھلے۔ اب جنت کے دروازے کھلے، ہم جنت میں تو نہیں جا رہے، جنت تو اپنی جگہ ہے نا، جنت تو ہمیں ملے گی قیامت آنے کے بعد۔ اچھا جہنم کے دروازے بند ہیں تو کوئی جہنم میں نہیں گیا، بند ہوں یا کھلے ہوں۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جتنے شر والے راستے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور خیر والے راستے جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں تاکہ تم خیر کی طرف بڑھو، تم خیر کی طرف بڑھو اور اچھائی کی طرف بڑھو۔ اسی سے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دیکھو، جو آدمی نیکی میں بڑھ رہا ہے، روزے میں بڑھ رہا ہے، عبادت میں بڑھ رہا ہے، اور تہجد میں، تراویح میں، اور ہر وقت دل اٹکا ہوا ہے، تو سمجھیں کہ الحمدللہ یہ خیر والا آدمی ہے۔ اور اگر رمضان میں اس کے گناہوں میں بڑھ رہا ہے، بے حیائی میں بڑھ رہا ہے، رمضان ہے نہ دن میں روزہ ہے نہ رات میں نماز ہے، اسی طرح سگریٹ ہے، اسی طرح سب جو یہ شیاطین الجن کا ساتھی ہے۔ سمجھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ انسانوں میں کون شیطان ہے اور انسانوں میں کون اچھا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یوں اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے سرکار مدینہ، جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، شیطان اذان کی آواز سنے تو بھاگتا ہے، یعنی دوڑتا ہے کہ میرے کان میں اللہ کا نام نہ پڑے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب علماء نے فرمایا اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جو اذان سن کے بندوں میں سے بھاگ رہا ہے کہ اذان ہوئی، وہ کہتا جی میں نے ذرا گھر جانا ہے، میں آتا ہوں، آپ ذرا چلیں، میں آ رہا ہوں، تو نے کہا اندازہ کرو یہ بھی اسی کا بھائی ہے، کیونکہ یہ وہی عمل کر رہا ہے جو شیطان عمل کر رہا ہے۔ شیطان بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے اور یہ بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے، شیطان بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے، یہ بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی صبح کی نماز میں سوتا رہے اور نہ اٹھے تو سمجھو گویا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حقیقتاً وہ پیشاب کر دیتا ہے، اور بعد میں فرمایا یعنی یہ کنایا ہے کہ گویا اس کو یعنی اس نے گولی کھلانے کے بجائے لوشن پلا دیا ہے کہ سوتا رہے، اور وہ لوشن اس بے نمازی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کا پیشاب ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو شراب پینے سے نشہ آتا ہے، بے نمازی کے لیے شراب کیا ہے؟ شیطان کا پیشاب۔ تو جو لوگ صبح سوتے رہے اور نماز سے محروم رہے وہ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اور پھر پینے کے طریقے ہوتے ہیں، بعض دوائیں انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہیں، وہ بڑا بدبخت ہے کان کے ذریعے ڈالتے ہیں تاکہ دماغ میں جلدی پہنچے، وہ بڑا بدبخت ہے۔ اس لیے بعض چیزیں جو ہیں آپ انجیکشن کے ذریعے دیتے ہیں کہ وہ جلدی اثر کریں تاکہ بلڈ میں فوراً مل جائیں۔ گولی کھائے گا، معدے میں جائے گی، ہضم ہوگی، خون بنے گی، کتنی دیر لگے گی؟ لیکن اگر آپ نے فوراً ایک انجیکشن دے دیا تو وہ خون میں مل گیا۔ تو شیطان ہے، وہ تو بہت بڑا لعین ہے، خناس ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کان کا اور ناک کا اور دماغ کا اور گلے کا یہ بڑا آپس میں ایک ربط ہے، لہذا وہ فوراً یہاں سے پیشاب کا قطرہ ڈالتا ہے جو سیدھا دماغ میں کنٹرول کر لے اور یہ پڑا رہے۔ اور جب وہ آدمی پھر اٹھے گا، حضور نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر بھی لعنت برس رہی ہو، ایسے ٹوٹا ہوا اور مارا ہوا، اور حالانکہ وہ تو 3 گھنٹے اور زیادہ سویا ہے، اس کو تو زیادہ نشیط ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے پہ جو آدمی صبح کو اٹھا ہوا ہے، نماز سے پہلے اٹھا ہے، اس نے چلو زیادہ نہ صحیح 2 رکعت تہجد پڑھ لی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے، دعا مانگ لی ہے، وہ آئے گا ماشاءاللہ اس کا چہرہ بھی کھلا ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی، نشاط کامل ہوگا، اور اپنے وقت پہ بھی پہلے پہنچے گا اور سب سے زیادہ کام بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں شیاطین کے حملوں سے بچائے۔ فرماتے ہیں وقال الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ
امام نسائی نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ رات جو ہے اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور مفسر فرماتا ہے ثابت فی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر عمل کا کوئی صلہ نہیں ملتا. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں. اور ایمان کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، آگے کیا ہے؟ وکتبہ ورسلہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید پر پکا ایمان، اللہ کے رسولوں پر پکا ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ پکا ایمان، اللہ کی کتابوں پہ پکا ایمان. اب ایمان کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کو چوم کے رکھ لے، ایمان کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے تعمیل کر، اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے رک جائے. یہ ایمان کا معنی. ایمان کا معنی نہیں کہ حضور کا نام کو چوم لے اور جھنڈی لگا لے، نہ. ایمان کا معنی یہ ہے کہ جو حضور حکم فرمائے تعمیل کرے، اور جن چیزوں سے میرا آقا منع فرمائے ان سے رک جائے. یہ ایمان کا معنی ہوتا ہے. ہم نے ایمان کا معنی یہ رکھ لیا ہے بڑا آسان سا کہ بھئی خیرات بھی کر دی، اور کوئی مر جائے تو ہیلا اسکاپ کرا لیا، اور 12 تاریخ کو جھنڈیاں لگا کے بتیاں جلا کے حضور خوش ہو جاتے ہیں. بس ہم نے ایمان یہی سمجھا ہوا. اور زیادہ خوش کرنا ہو تو جب نام آئے اپنے ہاتھ چوم لیے. ہم نے سمجھا ہے کہ ایمان اسی کا نام. اگر یہی ایمان تھا تو یہ تو اتنا آسان تھا، پھر صحابہ کو جان دینے کی کیا ضرورت، ان کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت، ان کو کفار اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت، ان کو ساری رات نمازوں میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی، حضور کی بیویوں کو اپنے بالوں کے ساتھ رسیاں باندھ کے مکان اور دیواروں سے لگانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، فرمایا من قام ایمانا، ایمان کے ساتھ، احتسابا، احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے اجر طلب کرنا کہ یا اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ثواب اور اجر تو اپنے خزانے سے عطا فرما. یعنی پیسوں کے لیے نہیں جاگ رہا، کرائے کے لیے نہیں جاگ رہا. جیسے ہمارے بعض آدمی ماشاءاللہ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں اور 200 150 400 ریال مہینہ لیتے ہیں صف بچھانے کا. پتہ نہیں یہ کون سا ثواب ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں. مسلح انہوں نے 2 2 4 4 8 8 مسلح اکٹھے کیے ہوئے لوگوں سے، باقاعدہ ان کے پیسے لیے مسلح ان کے لیے بچھا کے جگہ روک کے بیٹھے ہوئے. نعوذ باللہ، نہ آنے پڑھنے والے کو ثواب ہوگا نہ روکنے والے کو ثواب. اگر کوئی آدمی ویسے روکتا ہے کہ بھی چلو عالم ہے یا طالب ہے یا علم والا ہے، اس کے لیے میں ویسے جگہ رکھ لوں یا آ گیا تو جگہ دے دی، یہ تو بڑی فضیلت. لیکن اگر یہ باقاعدہ مقصد ہی یہ ہے کہ پیسے ملنے ہیں اور میں نے مہینے میں اتنا لینا ہے اور باقاعدہ کرایہ دار ہوں، پھر تو اللہ کا گھر نہ ہوا، ٹھیکے میں تقسیم ہو گیا. پھر تو جس کی مرضی آئے الاٹمنٹ کرا لے مسلح ڈلوا کر. یہ چیزیں جو ہے شریعت کے خلاف ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آدمی عبادت کرے. کسی کو تم نے جگہ دی ہے کہ بھئی میرا بھائی ہے، اس کو بھی صف اول میں جگہ مل جائے تاکہ اس کو بھی جو ثواب ہوگا میں بھی شریک ہو جاؤں. تو آپ ذرا شکر کے کھڑے ہو گئے، اس کو جگہ مل گئی. اگر آپ پھیل کے کھڑے ہوں گے تو ایک آدمی کی جگہ رک جائے گی. تو یہ تو بڑا اجر اور ثواب ہے. آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے کسی کو پانی بھر کے دے دیا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. یہ نہ سمجھا کرو یار یہ تو معمولی کام ہے. نا، بعض اوقات اسی معمولی کام کا بہانہ جو ہے تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا. یہ نہ سمجھا کرو یار یہ گلاس پانی پلانا کون سی بڑی بات ہے. نا، آپ نے دیکھا ہے کہ معذور ہے بیچارہ بیٹھ نہیں پا رہا، آپ نے جلدی سے گلاس بھرا کہ حضرت پانی پی لے. اللہ بات پتہ نہیں، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت کو کوئی پیسے تو نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو ہمیں بخشنے کا بہانہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ آئے صحیح میں بخشوں اس کو، کیونکہ اس کی رحمت کا دریا تو ہر وقت بہ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس رحمت کو حاصل کریں. اس لیے فرمایا خیر من الف شہر، صحیحین کے اندر ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے.
من قام لیلۃ القدر، ایک رات لیلۃ القدر کی جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ جاگا اور عبادت کی، اللہ پاک اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک یاد رکھو، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کرو۔ یہ نہ کرو کسی کا 1,00,000 ریال کھا جاؤ اور کہو لیلۃ القدر جاگ لیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، جب تک ادا نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ گناہ اگر کبیرہ ہو جب تک توبہ نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا۔ ان گناہوں سے مراد ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغائر، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور اگر بندے کا حق ہے تو اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور عبادت کا یہ معنی جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے سمجھا ہوا ہے نا جی، یہ بھی بالکل غلط ہے کہ 27 کی رات میں عمرہ کریں گے اور جناب آ رہے ہیں، اور حج میں اتنی رش نہیں ہوگا جتنی 27 کی رات میں رش ہوگا۔ مر رہے ہیں، عمرہ کرنا ہے رمضان، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عمرہ کرے 27 کی رات۔ اچھا، اور عمرے کے بعد سو جائیں گے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم عمرہ نہ کرو، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھو، تراویح بھی پڑھو، اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھو، وہ زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت ہے، بجائے اس کے کہ نہیں بس دھکے مار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور جناب بسوں پہ لڑ رہے ہیں، اور صبح کا وقت جب اذان کا ہوگا دیکھو کہ حرم کے باہر میدان بھرے ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے، اور نہ نماز ہے، نہ فجر ہے، نہ وضو کا کوئی پتہ ہے، کیا جی ہم 27 کی عبادت کریں، یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، یہ تو ایک نعوذ باللہ تماشا ہو گیا، میلہ ہو گیا کہ بھئی ہاں لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں۔ عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، اللہ کے احکام کی پابندی۔ ایک آدمی فرض چھوڑ دے اور نفل کے پیچھے پڑا رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے فرض ادا ہوں گے، پھر واجبات ہوں گے، پھر سنتیں ہوں گی، پھر نفل ہوگا۔ جب اگر تم اس عبادت کے پابند ہو اور پھر اس رات میں اللہ نے اتفاق سے عمرہ بھی نصیب کر دیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ صرف اسی رات عمرہ کرنا ہے اور نہ نماز عشاء کی پڑھنی ہے نہ تراویح پڑھنی ہے، لوگ تراویح پڑھیں گے میں جلدی طواف کر لوں گا، لوگ وتر پڑھیں گے تو میں صفا دوڑ لوں گا، اور لوگ جب فجر پڑھنے آ جائیں گے تو میں سو جاؤں گا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب پر اللہ کی طرف سے ہم پر پکڑ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم علمہ وسم۔ مولوی جھنگوی صاحب کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی تھے، اہل حق تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اسی طرح مولانا احسان علی ظہیر صاحب، سب یہ لوگ اہل حق تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدارج بلند فرمائے۔ کہتا جی میں حنفی مسلک پر ہوں، اگر مغرب کی اذان کے بعد میں 2 رکعت نفل طواف والے واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ لیکن کسی نے جانا ہے یا کسی نے بعد میں درس دینا ہے تو اس نے تو اپنے اوقات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ مغرب کی اذان کے بعد پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، منع نہیں۔ شیعہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کی شان میں طعن کریں گے۔ فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت نہ کرنا، ان سے بچنا، بلکہ آپ نے فرمایا اگر ایسے لوگ ملے تو کہنا اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے۔ تو بہرحال آپ جتنی کوشش کریں گے بچیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ آدمی جب قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے اگر حیض کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کا سب سے پہلے تو توبہ کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن۔ اللہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جماع کرنا منع ہے، لہذا اگر اس نے کر لیا ہے اللہ معاف کرے تو توبہ بھی کرے
اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ خیرات بھی کرے، صدقہ بھی کرے، یعنی جتنا اللہ اس کو توفیق دے تسریع القدر یا خیرات بھی کرے، اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کرے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، نفل حج بھی کرتا ہے، کبھی کبھی نفل عمرہ بھی کرتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کرو۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے جب تک مانتا ہے کہ نماز ہے لیکن میری کوتاہی ہے، اگر انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ لیکن ظاہر حدیث جو ہے وہ پہلے قول کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے بہرحال اللہ پاک رحمت کرے، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں۔ مسلمان مرد اور غیر مسلمان عورت، یا مسلمان عورت اور غیر مسلمان مرد میں نکاح جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف مسلمان مرد کو اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، یعنی کوئی یہودی لڑکی ہے یا کوئی نصرانی لڑکی ہے، چونکہ وہ اہل کتاب ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، صرف ہمارے پیغمبر کو نہیں مانا، تو جب وہ اس کی بیوی بنے گی تو انشاءاللہ اللہ اس کو یہ بھی توفیق عطا فرما دے گا، کیونکہ بیوی خامند کے احکام کے تابع ہوتی ہے، اور پھر اولاد جو ہے وہ بھی خامند کے تابع ہوتی ہے۔ تو اس لیے لیکن کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہیں، وہ تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ اگر ہماری مسلمان عورت ان کے گھر میں جائے گی وہ تو ہمارے پیغمبر کو گالی دیں گے، تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ ہم تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، اگر وہ ہمارے نبی کو مان لیں تو پھر نکاح جائز ہے، بات ہی ختم ہوگی، جھگڑے ختم ہو گیا۔ لیکن جو وثنی ہے اور کافر ہے یا ہندو ہے اس سے کسی شکل میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، آج کل تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بڑے بڑے مسلمان گھرانے کو لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کریں، اور تمہارے بڑے بڑے مسلمان جو بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے شہرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کریں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، یہ اتنا بڑا عذاب ہے، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بچائے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نسل کے اندر چلتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب نکاح کرنے کی کوشش کرو تو پہلے اس خاندان کی تحقیق کرو، کیونکہ کل کو تمہارے بچے ہوں گے، نسل ہوگی، اگر اصل اچھا ہوگا تو اوپر شاخیں بھی اچھی جائیں گی، اگر اصل ہی غلط ہوگا تو اوپر شاخیں تو خود بخود ہی غلط جائیں گی۔ تم ایک غلط لڑکی سے شادی کرو گے نہیں جی نہیں پھر اچھی ہو جائے گی، جو پہلے اچھی نہیں ہوئی تم نے کیا اچھا کر لینا۔ اس لیے اصول ہے کہ پہلے آدمی دیکھے ان کے گھرانے کو، ان کے بچیوں کو، ان کے سابقہ رشتوں کو، پھر ان کے آپس میں گھریلو تعلقات کو، پھر اپنے بچے بچیوں کی شادی کرے تاکہ کسی تباہی میں مبتلا نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دین والا اختیار کرے، کہ دین والا مرد ہے، دین والی لڑکی ہے، السلام علیکم فوراً نکاح کرنا۔ میں نے 13 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کیا ہے، حنفی حضرات کے نزدیک تو ایک دم دینی پڑتی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں فرضوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، بھائی بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس کو جھگڑا نہ بنائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی مانگا کبھی نہ مانگا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہ اٹھائے، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو مستقل ایک عبادت بن گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھائے اور سارے آمین اور آمین اور آمین کہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حدیث میں ثابت نہیں ہے۔